اور میں یہاں پر ایک فطری جملہ بھی بولا کرتا ہوں اور ایک فطری بات بھی سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی بندہ ہے, ہمیں بتائیں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے. ہمیں ماں باپ کا اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا ہمیں اولاد کا صدمہ ہوتا ہے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے. والدین 40-50 سال گزر گئے, آج شکلیں بھی یاد نہیں, پتہ بھی نہیں, اور شاید کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے ہماری آنکھ اشک بار ہو جائے. لیکن میں نے ایسے باپ اور ایسی مائیں دیکھی ہیں جب بھی اپنے کسی فوت شدہ اولاد کا ذکر کرتے ہیں وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. اور یہ بھی رب کا نظام ہے. جو صاحب اولاد ہوتے ہیں اگرچہ والدین کے جانے کا ان کو افسوس اور دکھ ہوتا ہے, لیکن جب وہ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر جینا ہے تو اب ان کے لیے جینا, ہم نے جو کچھ کرنا ہے ان کے لیے اپنا زندگی کا کوئی مقصد موجود ہوتا ہے, اس لیے وہ دھیان والدین سے ذرا ہٹ جاتا ہے. بلکہ ہم میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ والدین کی زندگی میں ہی ان کی خبر نہیں ہوتی. اولاد کی خبر, اولاد کے لیے حرام بھی کماتے ہیں, اولاد کے لیے لوٹ مار بھی کرتے ہیں, اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور والد کے لیے تو ہم میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی دوائی کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. یہ ایک فطری عمل ہے. ہمارے والدین کو ہم سے زیادہ محبت ہی ہمیں آگے اپنی اولاد کے ساتھ زیادہ محبت. یہ ایک فطرت اور ایک حقیقت ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی ہیں, کوئی کسی خاندان سے ہیں, کوئی کسی قبیلے سے ہیں. حضور کی نسبت کی وجہ سے وہ ساری پاک ہستیاں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہونے کی وجہ سے, اور خود رب نے فرما دیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, تمہارے جو محبوب ہیں, تمہارے نبی ہیں, ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. ان کو شان رب تعالیٰ نے عطا فرما دی, وہ ہماری مائیں بن گئی. اب بالفرض ایک ویسے سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں, ماں جیسی بھی ہو ہمارے اوپر لازم ہے اس کا احترام کرنا. اور وہ تو ہستیاں ہی وہ ہیں جو اللہ کے محبوب کی ذات سے جن کا تعلق ہے, جن کے بارے میں رب نے فرمایا الطیبات للطیبین, پاک بیبیاں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں. جس طرح حضور سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں ہے, حضور کی ازواج مطہرات سے بڑھ کر کسی کی بیوی پاک نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا ان سے محبت اور مودت کا ایک رشتہ ہے. لیکن جن کی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں شروع سے ہی ہے. اب جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی بیوی حضور کے نکاح میں آئی تو ظاہری بات ہے بیوی سے تعلق ہونا, بیوی سے محبت ہونا, یہ ایک بعد کا معاملہ ہے کہ اس سے رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے جس وقت ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, ابھی رب تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو پہلے بھی موجود تھی, سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تو پہلے بھی موجود تھے. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, حضور کو ان کے ساتھ تو پہلے بھی محبت تھی. یہ ایک فطری محبت ہے, یہ غیر اختیاری اس کو محبت کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جتنے بھی بزرگان دین ہیں, صحابہ کرام ہیں, جتنے بھی انبیاء کرام ہیں, ہماری ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ اختیاری ہے. ہم نے اس محبت کو اختیار کیا ہے. اب آپ یہ بتائیں ساری دنیا کے لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. لوگوں میں عیسائی بھی موجود ہیں, لوگوں میں کافر بھی ہیں, لوگوں میں مشرکین بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. سارے انسان سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو نہیں کرتے. جو ایمان والے ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. جب دل میں ایمان آتا ہے حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ محبت ہے اختیاری, بندے نے اس کو اختیار کیا ہے. اب آپ یہ بتائیں کوئی کافر ہے, مشرک ہے, ہندو ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, بتائیں وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ بے زبان جانور بھی اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں. تو اولاد کے ساتھ محبت ہونا یہ کسی وحی کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ایک بندے کے اندر فطری عمل ہے کہ بندے کے اندر اپنے ماں باپ اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام, باقی صحابہ ہیں, ازواج مطہرات ہے, اور دیگر جن سے بھی دین کی وجہ سے حضور کا کوئی تعلق یا رشتہ ہے,
تو ان کی محبت اختیاری محبت ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی المرتضی، امام حسن و حسین سے حضور کی فطری محبت ہے، حضور کی قلبی محبت ہے۔ اگر بالفرض اسلام نہ بھی ہوتا تو حضور کو پھر بھی ان سے محبت ہونی ہی تھی۔ تو ان کے ساتھ جو حضور کی محبت ہے، برائے مہربانی اس کا موازنہ، اس کا مقابلہ کسی ترازو میں رکھ کر ہم کسی اور کی محبت سے نہیں کر سکتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے یہ حدیث بیان کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، مجھے یہ بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عورتوں میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اب سوال مطلقاً تھا، حضور کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب ذات کون سی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، حضور کو ساری مخلوق میں، لوگوں میں سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ الزہرا سے تھی۔ پھر سوال کیا گیا بھی ان کے بعد، میں تو مردوں کا پوچھ رہا ہوں، سوال کرنے والے نے کہا مردوں میں حضور کو کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی؟ آپ نے فرمایا بالوہا، فاطمہ کے خاوند سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ کتنی محبت تھی؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کو کہیں بھیجا ہوا ہے اور حضور دعا فرما رہے ہیں، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، یا اللہ علی جب تک آ نہ جائے، جب تک تو مجھے علی کو دکھا نہ دے، مجھے موت نہ دینا۔ حضور کو نہیں پتا تھا، قیامت تک کے معاملات جاننے والے کو نہیں پتا تھا کہ علی نے پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، پتا تھا، لیکن اپنی محبت کا اظہار کیا کہ علی آ جائے میں علی کو دیکھ لوں، یا اللہ مجھے اتنی مہلت دینا۔ یہ فطری محبت ہے، یہ غیر اختیاری محبت ہے۔ یہ وہ محبت جو اولاد کے ساتھ کسی بھی بندے کو ہوتی ہے، کافر ہو پھر بھی اولاد سے محبت ہے، اگر مشرک ہو پھر بھی اولاد سے محبت۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے، معاذ اللہ رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، اولاد ان کو بھی پیاری ہوتی ہے۔ تو یہ اولاد سے محبت ہونا، اور میں نے پہلے بھی یہ ایک مثال دی تھی، ایک بندہ 40-50 سال میرے ساتھ وہ رہتا ہے، میری معاونت کرتا ہے، میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، میرا ہر معاملے میں ساتھ دیتا ہے، ہر مشکل میں میرے کام آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ بتاؤ تمہیں وہ بندہ اس سے محبت زیادہ ہے یا اپنے بیٹے اور بیٹی سے محبت زیادہ ہے، تو یہ تو سوال ہی نہیں بنتا۔ سوال تو یہ بنتا ہے جو تمہارے جاننے والے ہیں، جو دوسرے معاشرے میں تمہارے تعلق والے ہیں، تمہارے یار دوست ہیں، ان میں تمہیں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو میں ظاہری بات ہے کہوں گا مجھے وہی محبوب ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ میری اولاد کے ساتھ کسی کا موازنہ کرے گا تو اولاد سے بڑھ کر تو کسی کو کوئی محبوب نہیں ہوتا۔ یہ سوال ہی ہمارا غلط ہے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے کسی مجلس میں کوئی ذاکر یا کسی مسجد میں کوئی خطیب یا کوئی بھی اگر ان کی محبت کا آپس میں موازنہ کر کے کسی کو بڑھا رہا ہے کسی کو کم کر رہا ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہمارا ترازو ہی غلط ہے۔ ہم نے اولاد حضور کی آل کے ساتھ ان کی محبت کو تولا ہوا ہے، ان کا جو دینی رشتہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، ان کی شان اور عظمت وراء الورا ہے۔ لیکن یہ ان کے ساتھ جو حضور کا تعلق ہے، یہ تو حضور کے گھر والے ہیں، حضور کی اولاد ہے، ان سے فطری محبت، ان سے غیر اختیاری محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ لہٰذا ان کو تولنا اور آپس میں ان کو کمی زیادتی کرنا، ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم اس بارے میں گفتگو بھی کریں۔ ہاں ہم یہ کہیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں، ہمارے لیے وہ بھی قابل عزت، قابل احترام، اور ان کی محبت رب تعالیٰ نے ہم پر واجب کی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق والے سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، جن کو قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اسلام میں ان کا مقام بھی سب سے عرفہ والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور آپس میں یہ جو ایک کشمکش سی ہوتی ہے اور ذہنی کشمکش اور یہ ایک دوسرے کو تولنا، یہ ہمارے ہاں کام نہیں۔